جب بھی میلاد بیان ہوگا تو اس سے پہلے والدین کا ذکر آئے گا کہ وہ خاندان کون سا تھا، وہ والدین کون تھے جن کی گود میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ تو میلاد پاک کا ذکر جب بھی کیا جائے گا والدین کا ذکر تو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں جو سب سے افضل ترین خاندان ہے اس میں حضور کو بھیجا ہے۔ حضور کا نسب پاکیزہ ترین ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے۔ عرب لوگ اپنے نسب کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور نسب بیان کرنے کو بھی وہ بڑی اہمیت دیتے تھے، اس لیے نسب بیان کرنا ایک فن کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور بعض ایسے لوگ تھے جو ماہرین انساب تھے، جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بڑے عالم تھے انساب کے، نسب بیان کرنے میں آپ بہت بڑے ماہر تھے۔ عرب لوگ نسب کو اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ تاکہ کردار کی پختگی اور پاکیزگی جو ہے وہ قائم رہے۔ عرب کا ایک دانشور تھا اقسم، اس کا قول ہے کہ عورتوں کے ظاہری حسن سے متاثر ہو کر اپنے نسب کو خراب نہ کرنا، یعنی اگر تم کسی عورت کے ظاہری حسن سے متاثر ہو کے اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے یہ دیکھ لینا کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی ایک جیسا ہی زمین پہ گرتا ہے، لیکن جس مٹی کے اندر وہ جاتا ہے، جب ہم کنواں نکالتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں، پانی نکالتے ہیں تو وہ پانی مٹی کے اثرات لے کے آتا ہے۔ کسی علاقے کا پانی میٹھا ہے، کسی علاقے کا پانی کھاری ہے۔ تو جب بارش ہوئی تھی تو پانی ایک جیسا ہی تھا، لیکن جیسی زمین ہوئی پانی کے اثرات بھی ویسے ہو گئے۔ اسی طرح عرب کا ایک مشہور اور سکہ راوی ہیں اور بہت بڑے قراء میں ان کا شمار ہے، حضرت ابو عمر بن علا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہاں ایک نوجوان کو رشتہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس عورت سے شادی تب کروں گا جب میں اس سے اپنے بچے دیکھ لوں۔ تو لوگوں نے کہا بھئی نکاح سے پہلے تو اس سے اپنے بچے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بچے تو نکاح کے بعد ہی تو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے اس کے والدین دکھا دو، مجھے اس کے ماں اور باپ سے ملوا دو، تو میں اندازہ کر لوں گا کہ میرے بچے کیسے ہوں گے، کیونکہ ماں اور باپ کی جو شخصیت ہے اس کا اثر اولاد میں بھی نظر آتا ہے، خونی اعتبار سے بھی اور ماحول کے اعتبار سے بھی، چونکہ بچہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے وہ ماں باپ کی گود ہی ہوتی ہے، تو ماں باپ کی سوچ کا اثر بچے میں نظر آتا ہے۔ اس لیے عرب لوگ جو ہیں وہ نسب کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ایک عرب شاعر نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر اس وقت بھی احسان کیا ہے جب ابھی تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو بچوں نے کہا کہ اس وقت آپ نے کیسے احسان کیا ہے؟ تو ان کے باپ نے کہا میں نے اپنے نکاح کے لیے اور تمہاری ماں بننے کے لیے ایک ایسی عورت کو منتخب کیا ہے کہ لوگ تمہارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ تمہاری ماں فلاں ہے۔
میں نے ایک اچھی عورت کو تمہاری ماں بنانے کے لیے منتخب کیا۔ بالعموم والدین کے کردار اور ماحول کا اولاد پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو نبوت کا شرف عطا فرمایا، نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی اور ان سے پھر جو لخت جگر پیدا ہوئے اللہ نے ان کو نبوت کا تاج پہنا دیا۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، ہر چیز اللہ نے خود منتخب فرمائی ہے، ہر چیز اللہ نے خود چنی ہے، خود فیصلہ فرمایا ہے کہ کس صدی میں اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، کس خاندان میں بھیجنا ہے، والدین کون ہوں گے۔ یہ سب چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں۔ اب میں ان کی شان کیا بیان کروں جنہیں خود رب نے چنا ہے۔ وہ کتنی شان والے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے والدین بنایا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اگر ہمارے دشمن کے والدین کا کردار کمزور ہو یا باپ دادا کا کردار کمزور ہو تو ہم لڑائی میں اس کو تانا دیتے ہیں کہ تیرا باپ اس طرح تھا، تیرا دادا اس طرح تھا۔ جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے کسی سے، تو ہم اپنے مقابل کو باپ دادا کا تانا دیتے ہیں کہ تیرے باپ نے یہ کیا تھا، تیرے دادے نے اس طرح کیا تھا۔ اسلام کا بڑے سے بڑا دشمن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ حضور کو والدین کا تانا نہیں دے سکے۔ کوئی ایک روایت ایسی نہیں کہ ابو جہل نے، ابو لہب نے یا امیہ بن خلف نے معاذ اللہ حضور کو والدین کی طرف سے تانا دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا اسلام کا دشمن ہے وہ بھی مانتا ہے حضور کے والدین کا کردار پاکیزہ ہے۔